اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب آیت نمبر 31 پارہ نمبر 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَمَن اور من اور جو یقنت فرما برداری کرے من کنہ تم میں سے للہ اللہ کی ورسولی اور اس کے رسول کی وتعمل اور عمل کرے صالحا نیک نؤتی تو ہم دیں گے ہاں اس کو اجرہا اس کا اجر مرتين دو مرتبہ واعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہا اس کے لیے رزقن کریمہ رزق عزت والا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں لستن نہیں ہو تم کاحد من النساء دوسری عورتوں کی طرح ان اتقیتن اگر تم نے تقوی والی زندگی اختیار کی متقی بنی رہی فلا تخضعن پس تم ملائمت نہ اختیار کرو بالقول بات میں دبی ہوئی آواز میں بات نہ کریں فیطمع پس ہرس کرے گا لالچ ہوگی الذی اس شخص کے فی قلبہ ہی کہ اس کے دل میں مرض ہے وہ کو لالچ رکھ لے وقلنا اور کہو تم قول معروفہ بات طریقے سے دستور کے مطابق ضابطے کے مطابق وقرنا اور ٹھہری رہیں فی بیوتکن اپنی گھروں میں ولا تبرجن اور مت بناؤ سنگار کر نکلو تبرج الجاہلیت الاولی جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بناؤ سنگار کر کے خواتین نکلتی تھی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور دیتی رہو زکوٰۃ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے پیغمبر کی انما بے شک یرید اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ لیذہب کہ دور کر دیں عنکم آپ سے عنکم اور کیجیے گا آپ سے الرجس آلودگی گندگی اہل البیت اے نبی کے گھر والیوں ویطہر اور پاک کر دے تم کو تطہیرا مکمل پاک کرنا وذکرنا اور یاد رکھو ما یتلا ان چیزوں کو یتلا جو پڑھی جاتی ہیں فی بیوتکن تمہارے گھروں میں من آیات اللہ کی آیتوں میں سے یعنی کتاب اللہ والحکمت اور حکمت یعنی حدیث رسول اللہ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے لطیفاً باریک بین خبیرہ اور ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں یا اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد فروجہ اپنی شرمگاہوں کی والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ 8ویں سے اور ذکر کرنے والے مرد کثرت سے اللہ کا والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے دو انعام ان کے لیے رکھے ہیں عاد اللہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے لہم مغفرتا کمی کوتاہی ہو گئی تو مغفرت ہے ان کے لیے وہ اجر عظیمہ اور اجر ہے بہت بڑا
ایک مرتبہ پھر ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت قنط یقنت، اور جو کوئی فرما برداری کرے منکم تم میں سے للہ و رسولی، مراد یعنی اطاعت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے اس کو بجا لائے، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرتی رہے، نؤتیہا اجرہا مرتین، اس کو 2 مرتبہ بدلہ دے گا۔ یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ کوئی بھی جتنے مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اب یہاں پہلے من یقنت اس پر بھی جزم ہے، من کی وجہ سے یہ شرط ہے، اور آگے نؤتیہا اس کی جزا ہے کہ یعنی جو یہ کام کرے، کون؟ یقنت اور تعمل، جو یہ 2 کام کرے گا، نؤتیہا مرتين وَأَعْتَدْنَا، اس کے لیے 2 آگے انعامات ہیں، یعنی ایک اس کو اجر بھی ڈبل ملے گا اور اس کے لیے رزق تیار کر کے رکھے۔ تو اب ان میں جزم کیوں ہے؟ من کی وجہ سے، یہ شرط کے لیے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں یقنت تعمل۔ اس کے بعد نؤتی ہونا چاہیے تھا، لیکن یا کو حذف کیا اسی کی وجہ سے کہ اب اس کے جواب جو ہے وہاں پر بھی فعل وہ مضارع پر جزم ہی رہے گی۔ جی، من شرطیہ ہے، یعنی من شرطیہ شرط کے طور پر ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ دیا جائے گا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ وسلم کی اہل بیت والے ان کو کہا کہ آپ اپنے اے نبی کی بیویوں، پیچھے سے وہی احکام چل رہے ہیں ازواج مطہرات کے لیے اور آپ وسلم کے گھر والوں کے لیے، کہ آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے پوری اطاعت کریں اور نیک عمل کریں، اور اس میں بڑھ چڑھ کرے کہ کیونکہ، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا اور آپ کے لیے بڑا ایوارڈ اور انعام ہے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی وہ آپ خواتین کی لیڈر ہے، رہنما ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا ابرار الحسن حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو لوگوں کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے ان کی جو نیکی ان کو لوگ ان کو ایز اے آئیڈیل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ایک کہتے ہیں نا فیورٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، سیلیبریٹی بن جاتی ہے۔ تو اگر وہ ایک غلطی کرے گا تو پیچھے سب کریں گے، لہٰذا اس ایک کی غلطی اس کا وبال بھی ڈبل، اور اگر وہ ایک صحیح کام کرے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر سیدھا کام کریں گے۔ اس لیے کوئی بڑا گمراہ ہو جائے تو وہ پیچھے ہزاروں لاکھوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کہا کہ تم نیک سے نیک عمل کرو تو بدلہ بھی زیادہ ہے، اگر گڑبڑ ہوئی تو نقصان بھی پھر ڈبل ہے۔ تو کیونکہ ایک نیکی کرے گا پیچھے لوگ اس کو دیکھ کے کریں گے، اچھا کام کریں گے تو اس کے کھاتا بڑھے گا، تو اس کی اجرہ مرتین، اور اگر غلطی ہوگی تو وہ بھی ڈبل پڑ جائے گا، آگے آئے گا وہ بھی آئے گا۔ تو اس لیے ازواج مطہرات کو یہ خطاب دیا کہ ایک فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، دوسرا نیک اعمال کرنے ہیں، اور یہ ازواج مطہرات کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت کی خواتین کو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس نیک اعمال۔ یا نساء نبی، اگلا حکم تھا کہ لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ جیسے وہ کرتی ہیں آپ کہیں وہ خبر نہیں، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی حیثیت بدل گئی۔ اور ان اتقیتن، اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر آگے آپ ایک کام کیجیے، فلا تخضعن بالقول، تو ملائمت والا نرمی والی بات آپ نہ کیجیے گا۔ اب اس کو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ کیونکہ ازواج مطہرات کو صرف نہیں ہے، جیسے جیسے بعض جگہوں میں احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کسی ایک صحابی کو، لیکن وہ قیامت تک کے لیے پوری امت کے لیے ہے۔ تو یہ پوری امت کی خواتینوں کے، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو ضرورت تھا باقیوں کو نہیں تھا، یہ پوری قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی بچیوں اور خواتین کو کہ فلا تخضعن بالقول، باتوں میں کبھی اس طرح کی ملامت نہ رکھیں، اس طرح نرمی نہ رکھیں، دبی ہوئی آواز میں بات نہ کریں۔ اب اس کو اگر آج ہم اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھیں تو عجیب ہے، پھر ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے۔ آج تو باقاعدہ طور پر تربیت جائے جاتی ہے، پہلے تو صرف ایئر ہوسٹس تھیں خواتین، صرف وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ کروائی جاتی تھی کہ کس طرح مسکرا مسکرا کر آپ نے جو لوگوں کے جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا ہے ان کو،
بات کرنی ہے. اب تو بسیں بھی خالی نہیں رہی، مرد بیچاروں کو وہ نہیں ملتی، خواتین کو بسوں میں بھی کنڈکٹر بنا دیا، اور ان کو باقاعدہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے مسکرانا کیسے ہے، آپ نے کیسے بات کرنی ہے. تو وہ پھر ٹھیک ہے، عمر شریف اللہ پاک اس پہ رحمت کرو، اس نے ایک مرتبہ بڑے عجیب قسم کا مسئلہ کیا تھا. اس نے کہا کہ گھر سے تنگ ہوا نکلا، تو اس نے کہا چلو جہاز میں بیٹھا، تو اس نے کہا کہ چلو یہاں تو کوئی دیکھنے کو اچھا نظر آئے گا، کہا کہ وہاں پر بھی ایسی چیز تھی. تو یہ نہیں، یہ مسئلے آج ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی جہاں جو ہے کو ایجوکیشن ہے، وہاں کی ہم صورتحال دیکھیں کہ حالانکہ بالغ بچی کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کرے، وہ تو اس طرح نرمی سے اور ہنس کھیل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر. لہذا احتیاط کی بہت ضرورت ہے. ہم عملی طور پر عملی میدان میں اس وقت بہت زیادہ گرتے جا رہے ہیں، خصوصاً جو ہے ہمارے آج کل کے معاشرے کے کاموں کے آفس میں، یعنی ہر جگہ میں خواتین کو بٹھا دیا گیا ہے. اور وہ جگہ جہاں مردوں کو ہونا چاہیے تھا، بسوں میں کنڈکٹر خواتین، بھئی ادھر کیا ضرورت تھی. اور پھر ان کو فلا تخضعن بالقول، قرآن کہتا ہے نہیں، ایسی جگہ میں آپ ان کو ساتھ ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کے ملامت کے ساتھ بات نہ کریں، لیکن ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے کرنی ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، تو کہتے ہیں بھیڑیے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لالچی تو ہیں. پھر کہیں کہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ غلط نظر سے نہ دیکھے. بھائی مرد کو تو حکم ہے کہ غلط نظر سے نہ دیکھیں، لیکن آپ کو تو بھی یہ حکم ہے نا کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح آگے بھی حکم آ رہا ہے. ایک تو آپ بناؤ سنگار کر کے اتنی لپسٹک لالیاں والیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. آج کل تو اتنا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ایک بندے نے کیس بھی کیا تھا، اس نے ایک خاتون کو دیکھ کر شادی کی، تو جب تک تو اس کو دیکھتا رہا، تو جب شادی کر لی، جب صبح میک اپ ہوتا رہا تو بالکل اس کی سنگ تھی. اس نے عدالت میں کیس کر لیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو کیا ہو جائے گا اگر اس طرح ہوگا؟ تو جس شخص کے دل میں بیماری ہے، اور آج کا معاشرہ تو ایسے ہی ہے، ہر ایک دل میں چھپا کے بیٹھا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی مرد کہے کہ نہیں میں بہت پارسا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا بَرِّ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، یا اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں، یہ تو نفس ہمارا، یہ کسی وقت بھی انسان کو گھما دے گا. وَقُلْنَا، ہاں اور بات کرو قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق، یعنی طریقے سلیقے سے بات ٹھیک کریں. لیکن لا تخزن، ایسے ہنس جیسے محرم کے ساتھ کی جاتی ہے، بھائی کے ساتھ کی جاتی ہے، والد کے ساتھ کی جاتی ہے، اپنے دوسروں کے ساتھ اس طرح کرنے کی بالکل اجازت نہیں. وکرنا، اگلا حکم بڑے احکام بڑے عجیب ہے خواتین کے لیے، لیکن خواتین کو بھی پتہ نہیں ہوتا. وکرنا، اور ٹھہری رہو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھی رہو. تو یہ خواتین کے لیے، یہ صرف ازواجات مطہرات نہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے کہ بلا ضرورت کے، بلا کسی وجہ کے گھر سے نہ نکلے، گھر سے نہ نکلے، گھر میں رہیں. ولا تبرجن، اور جب گھر سے نکلنا پڑ جائے تو کیا ہو کہ نہ نکلیں بناؤ سنگار کر کے. تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے پہلے زمانے کی جاہلیت میں بناؤ سنگار کر کے خواتین نکلتی تھیں. آج بھی حالت ہماری یہی ہے، گھر میں تو خواتین بالکل بھوتنی کی طرح بنی ہوتی ہیں، نہ کپڑے اچھے پہنیں گی. بھائی خامد کو دکھانا ہے، آپ کے محرم ہے، آپ کی وہ دیکھیں کہ بھائی ہماری بچی کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے. خامد آپ کو دیکھے، آپ کے والد صاحب دیکھے. نہیں، گھر میں خوشبو بھی نہیں لگائیں گی، کپڑے اچھے نہیں پہنیں گی. اب باہر جانا ہے کسی جگہ، تو حالانکہ خوشبو لگا کے جانا منع ہے کہ بھائی تمہاری خوشبو سے بھی لوگ پریشان ہوں گے. اور پھر وہ جملے لوگ کس دیتے ہیں. بس کیا کریں، بڑی عجیب ہے. تو یہ ہے کہ تبرج کیا بناؤ سنگار کر کے. اب گھر میں نہیں کریں گی خواتین، گھر میں ویسے ہی رہیں گے. جب کہیں جانا ہوگا، اور ایک ایک دو دو گھنٹے تو ان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. پھر جو پرفیوم استعمال کریں گی پریشان کر دیں گی. نہیں، ایسا نہیں. جہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ کپڑے لشکارے وشکارے اس طرح کے تھا، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان عورت ہے وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے. برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جو اونچا اور ٹاور، اور جو دور سے نظر آئے. آج خواتین بھی گھر سے نکلتی ہیں تو وہ تمام میک اپ کرتی ہیں، وہ تمام کپڑوں کے اندر وہ صورتیں لاتی ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ٹاور نہیں بناؤ کہ جہاں تو وہ کیا ہے مطلب اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا بناؤ سے گار نہ کرو، آپ کپڑے ایسے نہ بنو، ایسے خوشبو نہ لگاؤ کہ جس نے نہ بھی دیکھنا ہو تو کہ ارے کیا بلا چیز ہے. نہیں، خدا کا واسطہ. وقمنا، کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز. اقمنا الصلاۃ،
نماز قائم کرو، واتینا زکات اور زکات دو، واتینا اللہ و رسول، تین حکم لگاتار آ گئے۔ پہلے آ گئی، پہلا حکم ہے کرنا، نہیں کے ساتھ لا تخضعن، یہ 7 احکام ہے خواتین کے لیے، لا تخضعن یعنی بات میں اس طرح نہ ہو۔ دوسرا، گھروں میں رہ رہے ہو، ضرورت کے بغیر نہ نکلو، ہاں ضرورت ہے اور اس میں آپ جائیں، ضرورت کس سے منع نہیں کرتا اسلام کہ جائیں، آپ ضرور جائیں۔ واقعنا، اب کہا کہ یہ نہ کریں، پہلا کہا کہ بات میں نرمی نہ ہو اور اچھی بات کہیں، کرنا ٹھہری رہیں، اس کے بعد تبرجنا، بناؤ سنگار کر کے مت نکلنا، واقعنا الصلاۃ، نماز قائم کر، واتینا زکات، زکات دیتے رہے، واطعنا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، لا تخضعنا لا تبرجنا۔ اور خواتین میں آج یہ 2 بیماریاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کو کہا جائے کہ بھائی ایسا کپڑا نہ پہن کے جاؤ، ایسا برقع کہ کسی مجلس میں جا کے آپ جو وہ ٹاور نہ بن جائے دیکھنے والا، تبرج نہ ہو جائے، کہتی نہیں نہیں، یہ تو کر کے جانا ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے الرجس، کس کو؟ آلودگی کو، گندگی کو، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، بالکل پاک صاف کر دے۔ اور کیا کرو گھر میں؟ تو وذکرنا اور یاد کرو، تذکرہ کرو، دہراؤ، ما وہ یتلا جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، جو اللہ کی آیات اللہ سے مراد یہاں کتاب اللہ، والحکمہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کو دہراؤ، لوگوں خود بھی پڑھو، یاد کرو، وذکرنا اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ، وذکرنا سے یہ مراد ہے، ان اللہ بے شک اللہ کان لطیفا، باریک بین ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں، خبیر اور علم خبر رکھتا ہے۔ آگے آیت ہے جس میں مسلمان مرد اور عورتوں کی، اصل کے اندر یہ اگلی آیت جو ہے، جیسے کہ معروف ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ یا نبی کریم، سارے احکام مردوں کے لیے آتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بعض ایک روایت میں کہ خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تذکرہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، تو کہا نہیں، اب یہ آیتیں جو پیچھے بھی اور اس کے بعد یہ تمام عام خواتین کے لیے آ گئی کہ تمام خواتین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین، اسلام کا مطلب ہے ظاہری حاجت ہماری ٹھیک ہو، والمومنین اور ہمارا اندر بھی ٹھیک ہو، ایمان اندر ہو، ظاہر بھی ٹھیک، اندر بھی ٹھیک، والقانتین والقانت، اور اطاعت ہو، یہ نہیں کہ جو دل مانے تو کر لیں، جو دل مانے تو نہیں مانے، کہ نہیں جی زمانے میں آج کل یہ نہیں ہو سکتا، آج کل نہیں ہو سکتا، نہیں، قانتین والصادقین والصادقات، سچ ہو ظاہر اور باطن میں، منافقت نہ ہو۔ آج ہمارا جو ہے سیاست سے لے کر کوئی ایسی جگہ ہو، جھوٹ کا نام ہی سے منافقت پرورش نے سیاست رکھ دیا گیا۔ والصابرین والصابرات، دین پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں گی، کئی جگہوں میں آپ کو جاب بھی چھوڑنی پڑ جائے گی، اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی لوگ ناراض بھی ہو، جیسے آج کل اگر کوئی خواتین پردہ کرتی ہیں تو دوسری جگہ ان کی شادی ہوتی ہے تو وہاں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے یا فورس کرتے ہیں کہ پردہ نہ کریں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ والخاشین عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے، متصدقین متصدقات، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد عورتیں، والصائمین والصائمات، اور اپنے نفس کے اندر وہ نرمی پیدا کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ والحافظین فروجا والحافظات، آخری حکم دیا کہ جو اگلے ہر آنے والے دور میں اس کے جو یہ ضرورت بڑھتی جائے گی، کہا کہ اپنی حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یہ آخری حکم جو ہے پچھلے تمام جتنے کام ہیں ان کو آسانی سے بجا لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل اور دماغ میں اللہ کا دھیان ہو۔ اور دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ وہ کثرت سے ذکر سے، استغفار، درود شریف، پہلا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھنے تھے، تو اللہ 2 انعام دیں گے۔ ایک تو اللہ پاک، انسان ہے کچھ بھی کرے کوتاہی کہیں نہ کہیں تو ہو جائے گی، وہ فرشتہ تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں، صحابہ بھی چلے گئے، اب امتی ہے غلطیوں کی، اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور غلطیوں کی معاف کر دے گا، وہ اجر عظیم، اور جو چھوٹے موٹے کام کر کے گئے اللہ نے دربار میں قبول کر کے بڑا انعام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ایسا سفارشی بنائے کہ جس کی سفارش قبول ہوگی اور وہ اپنے جس کے لیے سفارش کرے گا اس کو جنت تک پہنچائے گا۔
ہمارے حق میں بھی ایسے ہی ہو جائے.